أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما۔ اولاً تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنائی، بادشاہی و شہنشاہی وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سیبہ ہے۔ بعدہ درود اور سلام نازل ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان اعظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، پچھلی خطبہ جمعہ کے اندر آپ یہ سماعت فرما رہے تھے کہ جو لوگ دوسروں کا حق مار لیتے ہیں ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے۔ اس کے اندر کچھ باتیں رہ گئی تھی، تو آج کی خطبہ جمعہ کا عنوان ہے اسی تعلق سے کہ اگر کوئی انسان کسی کا حق رکھ لیا تو جس کا حق مارا گیا ہے وہ انسان کیا کرے۔ اسے مظلوم کہتے ہیں، جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہے اسے مظلوم کہتے ہیں۔ تو عنوان ہے کہ مظلوم کی آہ سے بچو، مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ مظلوم کسے کہتے ہیں؟ جیسا کہ آپ نے یہ سنا کہ اگر کوئی انسان کسی کا حق رکھ لیا ہے تو جس کا حق رکھ لیا ہے، جس کی زمین وغیرہ قبضہ کر لی گئی ہے، جس کا پلاٹ وغیرہ قبضہ کر لیا گیا ہے وہ مظلوم ہے۔ جس کا پیسہ رکھ لیا گیا ہے، قرضہ پر دیا تھا واپس نہیں کیا، تو جس کا پیسہ رکھ لیا گیا ہے اور اس کا پیسہ نہیں لوٹایا جا رہا ہے تو وہ انسان مظلوم ہے۔ کوئی انسان ہے، کسی نے اس کے اوپر ظلم کیا ہے، کسی نے اسے ستایا ہے، مارا ہے، پیٹا ہے، گالی دی ہے، تو ایسی صورت میں جس کو گالی دی گئی ہے وہ انسان بھی مظلوم ہے۔ کوئی ایسا انسان ہے جس کے عزت کے ساتھ کسی نے کھیلا، یہ بہت ہوتا ہے سماج معاشرے کے اندر۔ بلا وجہ میں کوئی کسی کو بدنام کر دیتا ہے، بلا وجہ میں کوئی کسی کی بیٹی کے بارے میں افواہ پھیلا دیتا ہے۔ سماج معاشرے کے اندر اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے۔ جس کی عزت کے ساتھ کھیلا گیا ہے وہ مظلوم ہے، اور جو یہ سب کرنے والا ہے وہ ظالم ہے۔ تو پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر آپ نے یہ سنا کہ جو لوگ حق مار لیتے ہیں ان کا انجام کیا ہے، لیکن ہم اور آپ جانتے ہیں کہ آج کل لوگ بات بات میں یہ کہتے ہیں کہ میں نے جو حق لیا ہے وہ دیکھ لیں گے، قیامت میں دیکھ لیں گے، اللہ کے یہاں میں جواب دے دوں گا، ایسا بولتے ہیں۔ ایک بھائی بتلا رہے تھے کہ ایک آدمی جو ہے مسجد کا پیسہ کھا گیا، تو جب حساب کتاب اس سے پوچھی گئی تو اس نے کہا کہ میں اللہ کا پیسہ کھایا ہوں، اللہ کو جواب دوں گا۔ دیکھیے ڈائریکٹ اس نے کہا تھا بھری مجلس کے اندر۔ تو لوگ جو ہے ان کا ایمان کمزور ہو چکا ہے، اللہ اس کے رسول کی باتوں کو سننے کے بعد کیا ہے لے، عذاب کو، سزاؤں کو سنتے ہیں، جہنم کی وعید کو سنتے ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا وہاں پر کیا ہے۔ تو میرے دوستو یاد رکھ لیجئے، یہ جو معاملہ ہے حقوق کا اور حق کا یہ آسان نہیں ہے۔ اب اگر کوئی انسان ہے اس کا حق نہیں دے رہا ہے تو جس کا حق ہے وہ انسان کیا کرے؟ تو اس کے لیے بھی شریعت نے ہمارے لیے اصول بتلائے، جو مظلوم ہے وہ انسان کیا کرے۔ تو دیکھیے میرے بھائیو، اللہ نے قرآن مجید کے اندر مظلوم کو ایک خاص آفر دیا ہے۔ 6 پارے کی پہلی آیت ہے کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔
کہ اللہ برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ برائی کرنا، برائی کا پرچار کرنا، برائی کر کے پھر اسے لوگوں کو بتانا، یہ ساری باتیں اللہ کو پسند نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ نے یہ کہا کہ الا من ظلم، ہاں جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہے اسے اجازت ہے، یعنی کہ جس کے اوپر ظلم ہوا، جو مظلوم ہے، اسے اللہ نے خاص پرمیشن دی ہے کہ اسے جتنا ظلم کیا گیا ہے، جتنا اس کو ستایا گیا ہے، وہ انسان اس کا اعلان کرے، لوگوں کو بتائے، لوگوں کے سامنے میں اس بات کو رکھے کہ میرے ساتھ فلاں نے ظلم کیا۔ اس کے دو فائدے، پہلا تو فائدہ یہ ہے کہ جب وہ لوگوں کو بتلائے گا تو ہو سکتا ہے کہ ظالم ڈر کے مارے، اپنی انسلٹ ہونے کے ڈر سے اس کا حق ادا کر دے گا، شرم و عار کی وجہ سے، یا کم سے کم اتنا تو ضرور ہوگا کہ لوگ جو ہے اس سے بچ کے رہیں گے۔ اب کوئی ظالم ہے، کوئی ستا رہا ہے، کوئی پیسہ لیتا ہے لیکن واپس نہیں کرتا، کھا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں بولنے سے کم اتنا تو ہوگا کہ دوسرے لوگ اس کے چنگل میں نہیں پھنسیں گے، تو یہ فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن جتنا ظلم کیا گیا ہے اتنا ہی اور آواز بلند کرنے سے فائدہ ہوتا ہے ظالم کے خلاف۔ آئیے میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں۔ ابو داؤد کی روایت ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن کہا کہ ایک پڑوسی جو ہے ایک پڑوسی کو تکلیف دیتا تھا، تو جس کو تکلیف دیا جا رہا تھا وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آیا اور شکایت کی کہ میرا پڑوسی مجھے بہت ستا رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ صبر کرو، اور تلقین کی، نصیحت کی، چلا گیا۔ پھر دوبارہ آیا کہ میرا پڑوسی مجھے بہت تکلیف دے رہا ہے، ستا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد 3 مرتبہ آیا۔ جب چوتھی مرتبہ آیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو مظلوم تھا، جس کو ستایا جا رہا تھا، اسے کہا کہ دیکھو ایسا کرو، تم اپنے گھر کا پورا ساز و سامان، برتن وغیرہ، جتنے بھی سامان وغیرہ سب سڑک پر لا کر کے رکھ دو۔ اب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا، لے جا کر کے رکھ دیے۔ وہ پوچھا نہیں کیوں، کیسا، یہ سب نہیں، جیسا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا ویسا کیا۔ اب جب وہ جو مظلوم تھے اپنا سارا ساز و سامان، برتن وغیرہ گھر کے سامنے رکھ دیے، تو ہر آنے جانے والا پوچھتا کہ بھائی کیا ماجرا ہے، آپ نے اپنا سامان گھر کے باہر کیوں رکھا ہے؟ تو انسان کہتا ہے کہ میرا پڑوسی مجھے بہت ستا رہا ہے، مجھے تکلیف دے رہا ہے، مجھے یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے۔ تو ہر سننے والا ظالم کو بد دعا دیتا، برا بھلا کہتا، کیسا انسان ہے، کیسا مسلمان ہے، پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے۔ جب اس کی بدنامی زیادہ ہونے لگی تو وہ گھر سے باہر نکل کے آیا اور اس انسان سے معافی مانگ لیا کہ بھائی بس کرو، اب اپنا سارا گھر کا سامان اندر رکھ لو، اللہ کی قسم میں آئندہ سے تمہیں تکلیف نہیں دوں گا۔ دیکھیے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانے سے اور بولنے سے جو اس کو ستایا جا رہا تھا وہ ختم ہو گیا، اور ظالم جو تھا یہ معافی مانگ لیا۔ تو اللہ رب العالمین نے مظلوم کو یہ اجازت دی ہے کہ اگر اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو وہ آواز بلند کر سکتا ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم جو انسان ظالم ہے اس کی بھی مدد کرے، جو انسان ظلم کر رہا ہے، اور جو مظلوم ہے اس کی بھی مدد کرے۔ بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ میرے صحابہ تم ظالم کی مدد کرو اور مظلوم کی مدد کرو۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مظلوم کی مدد کرنی ہے، یہ ہمیں بات سمجھ میں آ رہی ہے، اسے ستایا جا رہا، مارا جا رہا، پیٹا جا رہا، اس کا حق رکھ لیا گیا ہے، لیکن جو ظالم ہے اس کی مدد ہم کیسے کریں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ظالم کو ظلم کرنے سے روک دو، یہی ظالم کی مدد ہے۔ اللہ اکبر۔ آج دیکھا یہ جاتا ہے سماج و معاشرے کے اندر کہ ظالم کو کوئی روکتا نہیں، ظلم سے اس کا ہاتھ پکڑ لیں گے یہ کوئی نہیں کرتا ہے، کسی کی مجال نہیں ہوتی ہے، مظلوم ہی کو ہر انسان دباتا ہے، مظلوم ہی کو ہر انسان روکتا ہے، ٹوکتا ہے، کہتا ہے صبر کر لے، برداشت کر لے، لیکن کسی کے مجال نہیں ہوتے کہ ظالم کے سامنے میں جا کر کے کچھ بات کرے اور اسے منع کرے، اسے نصیحت کرے، یہ کوئی نہیں کرتا ہے۔ ظالم کو ظلم سے روکنا یہ ظالم کی مدد ہے میرے بھائیوں۔ اب کوئی نصیحت نہیں کر سکتا ہے، انسان کچھ بھی کر لے لیکن اس کا حق نہیں مل رہا ہے، تو مظلوم کے لیے اللہ کا در کھلا ہوا ہے۔ جی ہاں، سن لیجئے، آج میں آپ کو بہت ساری قیمتی باتیں بتانے والا ہوں، یاد رکھ لیجئے۔ جو مظلوم ہے اسے یہاں وہاں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، در در کی ٹھوکریں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، سن لیجئے، کورٹ اور کچہریوں کے چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا جو در ہے اللہ کا در ہے۔ ہر مظلوم کی آہ اور پکار اور دعا اور بد دعا کو اللہ فوراً سن لیتا ہے، یاد رکھ لیجئے۔
اسی لیے جانتے ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یمن کی طرف گورنر CM بنا کر کے بھیجا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خاص نصیحت کی اور کہا کہ اے معاذ، اے میری امت کے لوگوں سن لو، اتقی دعوت المظلوم فإنہا لیس بینہا وبین اللہ حجاب، کہ مظلوم کی بد دعا سے بچنا، مظلوم کی آہ سے بچنا. کیوں؟ اس لیے کہ مظلوم کی آہ، مظلوم کی بد دعا، مظلوم کی پکار اور اللہ کے درمیان میں کوئی آڑ اور کوئی پردہ نہیں ہوتی ہے. اللہ اکبر. کوئی چیز رکاوٹ ڈالنے والی نہیں ہوتی ہے. سن لیجئے، اللہ فوراً سن لیتا ہے. بلکہ ایک دوسری روایت ہے، بالکل ہی صحیح روایت ہے، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہم کو اور آپ کو کہ اے میرے امت کے لوگوں، تو مظلوم کی بد دعا سے بچنا، اس لیے کہ جو مظلوم کی بد دعا ہوتی ہے، وہ مظلوم کی آہ ہوتی ہے، یہ آسمان کے اوپر ایسی ہی چڑھتی ہے جیسے کہ انگارہ. آگ کا انگارہ، آگ کی تیزی، آگ کا الاؤ کیسے دہکتا ہے، کیسے پھیلتا ہے، اسی طرح سے یہ مظلوم کی بد دعا اوپر جاتی ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا امریکہ کے اندر آگ لگی تو آگ کتنی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے. اگلا خطبہ جمعہ یہی ہے، امریکہ میں اللہ کی لگائی ہوئی آگ کا پیغام. یہ اگلا خطبہ جمعہ کا عنوان ہے، یاد رکھ لیجیے. آپ نے ویڈیو کے اندر دیکھا ہوگا کہ آگ کتنی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے. تو جو مظلوم ہوتے ہیں نا، مظلوم کی بد دعا اتنی تیزی کے ساتھ اوپر جاتی ہے. تو اگر کوئی ہمارا حق مار لیا ہے، اگر کوئی ہمیں ستا رہا ہے، اگر کوئی ہمارے عزتوں کے ساتھ کھیلتا ہے، تو ہم اللہ کو کہیں، ادھر ادھر نہ جائیں، یہاں وہاں پنچایت کرانے کے لیے نہ جائیں، اللہ کے یہاں جائیں. اللہ ضرور بھی ضرور مظلوم کی پکار کو سنتا ہے. اور ایک تیسری حدیث میں سن لیجئے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ اے میری امت کے لوگوں، تو مظلوم کی آہ، مظلوم کی پکار، مظلوم کی بد دعا سے بچو. اس لیے کہ جو مظلوم کی بد دعا ہے یہ بادلوں کے اوپر اٹھائی جاتی ہے. اللہ اکبر. بادلوں کے ساتھ اوپر اٹھائی جاتی ہے. جس طرح سے بادل اوپر جاتے ہیں، اسی طرح سے مظلوم کی آہ اور پکار اور بد دعا بھی اوپر جاتی ہے. اور اللہ کہتا ہے کہ میری عزت اور جلال کی قسم، اے میرے بندے، میں تیری ضرور بھی ضرور مدد کروں گا، اگرچہ تھوڑی سی تاخیر ہی کیوں نہ ہو جائے. اللہ اکبر. اللہ اپنی حکمت کے تحت، اللہ اپنی مصلحت کے تحت مظلوم کی دعا اور بد دعا کو ضرور بھی ضرور قبول کرتا، یاد رکھ لیجئے. اس لیے ظالم کبھی اپنے آپ کو ہوشیار اور چالاک نہ سمجھے، حق ماننے والا کبھی اپنے آپ کو چالاک نہ سمجھے. مظلوم کیا فوراً لگ جاتی ہے، یہ حقیقت ہے میرے بھائیوں. صرف اتنا ہی نہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں جہاں مظلوم کی بد دعا سے بچنے کا حکم دیا اور یہ کہا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، وہیں پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ اس فرمان کی روشنی میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگی میں یہ سارے واقعات ظہور پذیر ہو چکے کہ کسی نے بد دعا کیا اور وہ بد دعا فوراً قبول ہو گئی. جی ہاں میرے بھائیوں، مظلوم کی بد دعا کے بارے میں ایک چوتھی حدیث بھی سن لیجیے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن. 3 دعائیں ایسی ہیں جو قبول کی جاتی ہیں. ذرا غور سے سنیے. 3 دعائیں ایسی ہیں جس کی قبول ہونے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شک نہیں ہے، ہر حال میں ضرور بھی ضرور قبول کی جاتی ہے. اس میں سب سے پہلی جس چیز کا تذکرہ کیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، وہ ہے دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا. مظلوم کی بد دعا فوراً قبول کی جاتی ہے، اللہ فوراً سن لیتا ہے. اور دوسرا ہے دعوت المسافر، مسافر کی دعا. اور تیسرا ہے باپ کی دعا اپنے اولاد کے حق میں. جی ہاں میرے بھائیوں، سفر کرتے ہیں، یہاں وہاں جاتے ہیں، گانے سنتے ہوئے جاتے ہیں، ہیڈ فون لگا لیتے ہیں، گانے سنتے ہوئے جاتے ہیں. سفر کے دوران جو گانے سنتا نا، یاد رکھ لیجئے اس کا ساتھی شیطان ہوتا ہے. یہ حدیث کے اندر ہے. اور جو انسان سفر کے دوران اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کا ساتھی فرشتہ ہوتا ہے. تو سفر کے دوران گانے مت سنو میرے بھائیوں، اللہ کا ذکر کرو، دعائیں کرو، تمہاری ہر پریشانی ختم ہوگی. یہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سفر کی دعا اللہ فوراً قبول کر لیتا ہے، جس کی قبول ہونے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. تیسری بات کیا ہے؟ باپ کی دعا. لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ مولانا ذرا دعا کر دیجیے. عالم صاحب کے پاس، مفتی صاحب کے پاس، پیر اور فقیر کے پاس جاتے لوگ دعا کرانے کے لیے. پیر اور فقیر کے پاس دعا کرانے کی، دعا
کرانے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے، عالموں کے پاس، مولانا کے پاس، میرے پاس بھی آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج تک آپ نے کوئی ایسی حدیث سنی جس کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ کسی پیر اور فقیر کی دعا کو اللہ سنتا ہے؟ آج تک آپ نے کوئی ایسی حدیث سنی یا پھر پڑھا جس کے اندر اس بات کا تذکرہ ہو کہ امام صاحب کی دعا کو اللہ سن لیتا ہے؟ وہ بات کی بات ہے۔ یہاں اس حدیث کے اندر صراحت کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ باپ کی دعا قبول ہوتی ہے، جائیے اپنے باپ کے پاس، اپنے باپ سے دعا کرائیے۔ باپ کو لوگ پوچھتے ہی نہیں ہیں، باپ کو لوگ دیکھتے تک نہیں ہیں، باپ سے آج کل کے نوجوان بات بھی نہیں کرتے، سلام کلام بھی نہیں ہے، اپنے گھر میں بھی آنے نہیں دیتے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں؟ ایک بھائی بتلا رہے تھے، مولانا ایک انسان ہے، اچھا مالدار ہے، اس کا باپ مانگ کر کے کھاتا ہے، کبھی یہاں کبھی وہاں، لیکن بیٹا نہیں دیکھتا ہے۔ ایسا انسان کبھی خوشحال رہے گا؟ کبھی خوشحال نہیں رہے گا۔ یاد رکھ لیجئے، اگر آپ کی پریشانی ہے تو جائیے باپ کے پاس اور باپ کو کہیے کہ اے میرے ابا جان، آپ ذرا میرے لیے دعا کیجئے، اس لیے کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اللہ رب العالمین باپ کی دعا کو فوراً قبول کر لیتا ہے۔ تو خیر، اس حدیث کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ ظالم کی دعا کو اللہ رب العالمین فوراً قبول کر لیتا ہے، مظلوم کی بد دعا کو اللہ رب العالمین فوراً قبول کر لیتا ہے۔ اب آئیے میں آپ کو ایک دو واقعات سنا دیتا ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کوفہ کے گورنر تھے، سی ایم تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بنایا تھا کوفہ کا سی ایم۔ وہاں کے لوگ یہ جنتی صحابی ہیں، تمام کے تمام غزوات میں یہ شامل تھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ فتح مکہ کے موقع سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو بھی جھنڈا دیا تھا۔ یعنی کہ میں بتلا رہا ہوں کہ کتنی بابرکت ہستی ہے۔ کوفہ والوں نے یہ الزام لگایا کہ یہ جو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ نماز ٹھیک سے نہیں پڑھاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا کہا؟ کہ نماز ٹھیک سے نہیں پڑھاتے۔ دیکھیے صحابی رسول، اب ذرا سوچئے کہ صحابی رسول کے بارے میں جب لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نماز ٹھیک سے نہیں پڑھاتے، تو کیا ہمارے بارے میں نہیں کہہ سکتے؟ آج کل کے عالموں کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ یہ مولوی صاحب کو کچھ نہیں آتا ہے؟ آج کل کے عالموں کے بارے میں لوگ طرح طرح کی باتیں نہیں کہہ سکتے؟ جس کو کچھ نہیں آتا ہے وہ کہتا ہے، جس کو سورہ فاتحہ نہیں پڑھنے آتی وہ کہتا ہے مولوی صاحب کو نماز ہی پڑھانے نہیں آتی۔ ایک مولوی صاحب نے کہا کہ مولانا مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ جو ہے نماز ٹھیک سے نہیں پڑھاتے، تو کہا کہ ٹھیک ہے آ جاؤ میرے پاس، تو سورہ فاتحہ پڑھ کر کے سناؤ۔ تو انہوں نے ایک پین اور کاغذ لیا اور جو لوگ کہہ رہے تھے ان کو کہا سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے۔ جب ان لوگوں نے سورہ فاتحہ پڑھا تو مولانا نے کہا کہ مولانا میں نے 50 غلطیاں ان کو بتلائی، جس کے سورہ فاتحہ میں 50 غلطیاں ہیں، وہ لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ کو نماز پڑھانے نہیں آتی۔ تو خیر، جب لوگوں نے صحابہ کرام کو نہیں چھوڑا تو ہم کو بھی نہیں چھوڑیں گے، آج کل کے عالموں اور مفتیوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے شیطان رہیں اور ہمارے مسجد کا امام فرشتہ رہے، بالکل فرشتہ رہنا۔ فرشتہ کیسے رہتا ہے؟ ویسا رہنا، ہم جو ہے شیطان رہیں، ہم جیسا چاہے ویسا کریں، جو مرضی آئے کرے، لیکن امام صاحب فرشتہ ہونا، جبریل امین کی طرح ہونا، پاک و صاف، ایسا اور ایسا، اس کے اندر کوئی خامی نہیں ہونا۔ ایک بھائی بتلاتے کہ مولانا آج کل لوگ امام کو کیسا دیکھتے؟ جیسا آرس کو دیکھتے نہیں، لوگ آرس کو دیکھنے کیسا جاتے، سیم ویسا ہی دیکھتے۔ امام گڈھا نہیں ہونا، امام ذرا خوبصورت رہنا، امام کی داڑھی اتنی لمبی ہونا، امام کا لباس ایسا ہونا، امام لباس ایسا پہننا، لوگ سیم ویسا ہی دیکھ رہے۔ تو خیر میرے بھائیو، وہ اصل میرا مقصد نہیں ہے، میں آپ کو یہ بتلا رہا تھا کہ دیکھیے لوگوں کی حالت کیا ہے۔ وہ زمانے میں بھی لوگ جو ہے اماموں کے پیچھے پڑے رہتے تھے، وہ تو امام بھی تھے، گورنر بھی تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بلایا، کہا کہ سعد میں نے سنا ہے کہ تو نماز ٹھیک سے نہیں پڑھاتا ہے۔ کہا کہ اللہ کی قسم میں تو نماز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہی پڑھاتا ہوں۔ ایک جو ہے سمجھ لیجیے کہ سی بی آئی جانچ جو ہے ایک کمیٹی بنائی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ بھیجا، کہا کہ جا کے پتہ کرو، یہ تو بول رہے ہیں کہ میں نبی کی نماز پڑھاتا ہوں، کوفہ والے کہہ رہے ہیں کہ ان کو نماز پڑھانے نہیں آتا۔ پورے کوفہ میں جا کر کے پتہ کیا، معلوم کیا، سب نے کہا کہ وہ بہت اچھے انسان ہیں، بہت اچھی طرح سے نماز پڑھاتے ہیں۔ جو کوفہ کی جامع مسجد تھی، اس کے اندر ایک انسان کھڑا ہو گیا، اس کی کنیت ابو سعدہ تھی، نام اسامہ تھا، کھڑا ہو گیا اور کہا کہ میں گواہی دے رہا ہوں کہ یہ جو حضرت سعد بن ابی وقاص ہے، یہ جنگ میں نہیں جاتے، گھر میں پڑے رہتے ہیں
اور یہ جو ہے مال غنیمت ٹھیک سے تقسیم نہیں کرتے، اور فیصلہ بھی غلط سلط کرتے ہیں، من کے مطابق فیصلہ کرتے، فیصلہ کرنے میں انصاف نہیں کرتے۔ 3 الزام لگایا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر الزام لگایا گیا، انہوں نے فوراً بد دعا کر دی۔ دیکھیے، اگر آپ کو بھی کوئی ستا رہا ہے، کوئی الزام لگا رہا ہے، تو اللہ سے کہو۔ سنیے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ، یہ انسان ابو سعدہ اور اسامہ جو انسان ہے، اگر لوگوں میں مشہور بننے کے لیے کھڑا ہوا ہے، لوگوں میں اپنا نام کے لیے کھڑا ہوا ہے، تو اے اللہ تو اس کو لمبی عمر دے۔ 3 بد دعا کر دی کہ اے اللہ تو اس کو لمبی عمر دے، اور اس کو غریب اور فقیر بنا دے، اور اس کو فتنے کے اندر مبتلا کر دے۔ جانتے ہیں، راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ یہ انسان بہت بوڑھا ہو گیا تھا، بہت بوڑھا ہو گیا تھا، پلکیں آنکھوں کے اوپر لٹک گئی تھی، اور بڑھاپے میں یہ انسان غریب اور فقیر ہو کر کے تو مرا ہی، لیکن بڑھاپے میں کوفہ کے اندر عورتوں کو چھیڑا کرتا تھا اور مارے کھایا کرتا تھا۔ دیکھیے، بد دعا لگی کہ نہیں لگی، فتنے کا شکار ہوا کہ نہیں ہوا۔ تو یہ ہوتا ہے کسی کو ستانے کا انجام۔ صرف اتنا ہی نہیں، پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر آپ نے ایک حدیث سنی تھی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ جو انسان ایک بالشت اگر کسی کی جگہ رکھ لیتا ہے تو 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ یہ سنے تھے کہ نہیں سنے تھے؟ یاد ہے کہ نہیں؟ اس حدیث کے راوی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کے ساتھ بھی ایسا واقعہ ہوا تھا، انہوں نے بھی بد دعا کر دی تھی۔ بہت سارے لوگ پریشان رہتے ہیں کہ مولانا فلاں نے میری جگہ قبضہ کر لیا۔ ہم پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم نے کہا کہ لوگ جو ہے بہنوں کا حق نہیں دیتے، تو اس بیان کے اوپر کسی بہن نے کامنٹ کیا کہ مولانا یہ سب باتیں لوگ سنتے ہیں، ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے چھوڑ دیتے ہیں، آپ دیکھ لیجئے گا کامنٹ کے اندر ہے، لوگ بہنوں کا حق نہیں دیتے، لوگ جو ہے حق نہیں دیتے، صرف سنتے ہیں۔ تو جس بہن کو اس کا بھائی حق نہیں دے رہا، میں یہ کہوں گا کہ وہ یہ کام کرے، بد دعا کرے، اللہ کو پکارے، اللہ سے کہے، اللہ حق دلائے گا۔ جی ہاں، زمین اور جائیداد رکھ لینا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ایک عورت تھی مدینہ کے اندر، اس کا نام تھا عروہ۔ یہ جو ہے، جو مروان، مدینہ کا گورنر تھا، CM تھا مروان بن حکم، اس کے پاس آئی اور یہ الزام لگائی کہ سعید بن زید 10 مبشرہ میں سے جنتی صحابی ہے، الزام لگایا کہ انہوں نے میری پلاٹ پر قبضہ کر لیا۔ پلاٹ بولے تو آپ لوگ جلدی سمجھ جاتے، زمین نہیں سمجھتی، میرے پلاٹ پر قبضہ کر لیا ہے، ایسا کہا۔ تو مروان نے حضرت سعید بن زید کو بلایا اور کہا کہ عروہ نے یہ کہا ہے کہ آپ نے ان کی پلاٹ پر قبضہ کر لیا۔ کہا کہ نہیں، میں نے قبضہ نہیں کیا۔ اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے مروان، میں قبضہ کیسے کر سکتا ہوں جبکہ میں نے خود جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے کانوں سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جو انسان ایک بالشت اگر کسی کی جگہ قبضہ کر لے گا، ہڑپ لے گا، ہتھیا لے گا، تو اسے 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ مروان نے ایسا سنا تو کہا کہ جائیے، آپ پاک ہے، آپ بری ہے، وہ جھوٹی ہے۔ تو حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ بار بار تکلیف دیتی رہی، تو حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بد دعا کر دی اور کہہ دیا کہ اے اللہ، اگر یہ عورت جھوٹی ہے اور اس نے میرے خلاف جھوٹا مقدمہ دائر کیا تھا بادشاہ کے پاس، تو اے اللہ تو اسے اندھی بنا دے، اور اے اللہ تو اس کی زمین کے اندر ہی، جس زمین کے بارے میں یہ میرے خلاف حرکتیں کر رہی ہے، اے اللہ تو اس کی زمین کو ہی اس کی قبر بنا دے۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ عروہ یہ اندھی ہو گئی تھی، دیواروں کو ٹٹول کر پکڑ کر کے سہارے لے کر کے چلا کرتی تھی، اور یہ کہا کرتی تھی کہ مجھے حضرت سعید کی بد دعا لگ گئی ہے۔ ایک دن اپنی زمین میں چل رہی تھی کہ اس کے اندر ایک بوڑی تھا، ایک کنواں تھا، اسی کے اندر گر گئی اور اسی کے اندر مر گئی۔ دیکھیے، کسی کو ستانے کا یہ انجام ہوتا ہے میرے بھائیوں، اسے معمولی مت سمجھیے۔ اور تو اور ہے، یہ تو حق کی بات ہو گئی، لوگ حق لیتے نہیں دیتے ہیں، اور جس کو حق نہیں مل رہا ہے وہ انسان مظلوم ہے، اللہ سے کہے۔ اور ایک بات ہے، اور ایک ظلم ہے جو بہت زیادہ ہو رہا ہے سماج معاشرے کے اندر، جی ہاں سن لیجئے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے شوہروں کا ظلم عورتوں کے اوپر، اپنی بیویوں کے اوپر، ساس کا ظلم اپنی بہو کے اوپر، ہے کہ نہیں سماج معاشرے کے اندر۔ ایک بھائی نے کہا کہ مولانا میری بچی کو اس کی ساس نے وہ مسالہ منہ پر رکھ کر کے مارا، مسالہ ہی ڈال دیے تھے منہ پر۔ ایک عورت نے اپنے بہو کے شرمگاہ میں مسالہ ڈال دیا تھا،
اللہ کی پناہ، استغفراللہ. دیکھیے یہ حقیقت ہے، یعنی کہ یہ نہیں کہ میں جھوٹی باتیں بتلا رہا ہوں. تو یہ جو لوگ بھی، بہت پہلے کی بات ہے، اس کے بعد سے تو مجھے کال نہیں آیا. ہماری جماعت کے ایک بھائی کے بارے میں ان کی بیوی نے خود مجھے کہا تھا کہ مولانا آپ کی مسجد میں میرا شوہر آتا ہے، وہ شراب پی کے آتا ہے، مجھے بہت مارتا ہے، پیٹتا ہے، ستاتا ہے. تو جو لوگ بھی ایسے سن لیجیے، بہت پہلے انہوں نے کہا تھا، اب شاید کہ بدل گئے ہوں گے، پھر دوبارہ کال نہیں آیا. تو جو لوگ بھی، جو مرد بھی اپنے اپنے بیویوں کو ستاتے ہیں، جو خاتون بھی اپنی اپنی بہو کو ستاتی ہے، تکلیف دیتی ہے، وہ یہ لوگ سن لیں کہ یہ بھی ایک ظلم ہے. اور ظالم کبھی اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا ہے. سن لیجیے، ظالم کبھی بھی اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا ہے. ذرا سوچئے اور یہ حدیث سنیے کہ اللہ نے ایک عورت کو بلی کے اوپر ظلم کرنے سے جہنم کے اندر ڈال دیا تھا. بلی کے اوپر. ذرا جتنے بھی شوہر حضرات ہیں ذرا غور سے سنیے، ہماری ماں اور بہنیں بھی غور سے سنیں اور سن لیجئے. آپ بھی بیٹی والے ہیں نا، آپ کو بھی اللہ نے بیٹیوں سے نوازا ہے. آج اگر آپ اپنی بیوی کے ساتھ ظلم کریں گے تو کل آپ کی بیٹی کے ساتھ بھی ظلم ہوگا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے. جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے. وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے. اگر تم کسی کی بیٹی کے ساتھ ظلم کرو گے تو تمہاری بیٹی کے ساتھ ظلم ہوگا. اور ایسا ہوا ہے، میں نے خود دیکھا ہے اور سنا ہے کہ ایک عورت ہے، وہ اپنے بہو کو اپنے یہاں بسنے نہیں دیتی ہے، تو اس کی بیٹی کو بھی اس کے سسرال میں بسنے نہیں دیا جا رہا. کیوں؟ یہ ظلم کا انجام ہے. کما تدین و تدانو، جیسا تم بو گے ویسا کاٹو گے. کیا کہا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ ایک عورت کو بلی پر ظلم کرنے کی وجہ سے جہنم کے اندر ڈال دیا گیا. جی ہاں، یہ حقیقت ہے. جب اللہ جانوروں کے اوپر ظلم کرنا پسند نہیں کرتا ہے اور بلی کو سزا دینے سے، تکلیف دینے سے ایک عورت کو اللہ نے جہنم کے اندر ڈال دیا، جو کہ بلی ایک غیر زبان مخلوق ہے. تو جو انسان، جو مرد، جو عورت کسی عورت کو سزا دے، کسی عورت کو ستائے، کسی عورت کو تکلیف دے، بہو کو ٹارچر کرے، کیا ایسے لوگوں کو اللہ معاف فرما دے گا؟ کیا اللہ ایسے ظالموں کو چھوڑ دے گا؟ کیا اللہ ایسے شوہروں کو چھوڑ دے گا؟ کیا اللہ ایسے ساس کو چھوڑ دے گا؟ سوچئے اور غور و فکر کیجئے. یہ معمولی چیز نہیں ہے. یہ سماج، معاشرے کے اندر ظلم بہت ہو رہا ہے، کئی طرح سے ظلم ہو رہا ہے. صرف اتنا ہی نہیں میرے بھائیوں، بہت سارے لوگ جو ہے کئی طرح سے اپنی اپنی بیویوں کو ستاتے ہیں. کبھی مال کے نام پر، کبھی جہیز کے نام پر، کبھی جو ہے کسی اور بہانے سے، طرح طرح ہیلے اور بہانے سے یہ ظلم آج کل بہت زیادہ ہو رہا ہے. اور اسی ظلم کو نہ برداشت کر کے جو عورتیں ہیں نا سوسائڈ کر لیتی ہیں، اور کچھ بھی نہیں ہے. کبھی آپ نے دیکھا کہ جس کو ستایا نہ گیا اس عورت نے بلا وجہ میں کبھی سوسائڈ کیا؟ کبھی آپ نے سنا؟ لیکن یہ مہینے میں اور بلکہ ہفتے میں تو یہ خبر آ ہی جاتی ہے کہ فلاں عورت نے سوسائڈ کر لیا، خودکشی کر لی. کیوں؟ ساس کے ظلم کی وجہ سے، شوہر کے ظلم کی وجہ سے. تو میرے بھائیو، ظالم نہ بنو. اگر ظالم بن گئے تو آپ کو کل قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا. اور یہ جو ظالم ہے، میں نے آپ کو پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر اشارتاً کہا تھا، کیا کہا تھا؟ کہ جتنی بھی نیکیاں کر لے وہ سب بیکار ہے. یہ ظالم اگر نمازی ہے، حاجی ہے، کچھ بھی ہے، رمضان آنے والا ہے، بس کچھ ہی دن بچا ہے، آپ اس سے پہلے اپنی اس حرکت سے باز آ جائے، جا کر کے معافی مانگ لے. اگر کسی نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہے تو جا کر کے معافی مانگ لے، تلافی کر لے، ورنہ ساری کی ساری نیکیاں برباد ہے میرے بھائیوں. اور اگر کسی کو کوئی انسان ستا رہا ہے، اگر کسی خاتون کو ستایا جا رہا ہے، ہماری ماں اور بہنیں سن رہی ہے، ایسا کتنی خاتون کے بارے میں یہ سننے میں آیا کہ اس کا کوئی نہیں، یعنی باپ بھی مر گیا ہے، ماں بھی مر گئی ہے اور بھائی وغیرہ بھی نہیں ہے، تو اس کے شوہر لوگ بہت ستاتے، ٹارچر کرتے، ظلم کرتے. بیچاری وہ سہتی رہتی ہے. بولتے کہ عورتوں کو ایسا ہی سہنا پڑتا ہے. تو ایسے لوگوں کو میں ایک دعا بتانا چاہتا ہوں. قرآن مجید کے اندر اللہ نے دعا بتلایا ہے، اور یہ جو دعا ہے حضرت نوح علیہ السلام نے کیا تھا. حضرت نوح علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ ربی انی مغلوب فانتصر، کہ اے میرے رب میں بہت مظلوم ہوں، میں بہت پریشان حال ہوں، اے میرے رب میں تھک گیا ہوں، تو ہی میری مدد فرما. اور اللہ نے کیا کیا تھا جانتی ہیں؟ پوری قوم نوح کو ہلاک و برباد کر دیا تھا. سیلاب کا طوفان آیا تھا، ساری قوم ہلاک و برباد ہو گئی، بلکہ روئے زمین کے اوپر کوئی کافر نہیں بچا تھا.
حضرت نوح علیہ السلام نے جو بد دعا کی تھی وہ زمین کی سب سے پہلی بد دعا تھی. تو یہ دعا اگر کسی کو ستایا جا رہا ہے، اگر کسی کو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، تو یہ دعا ہمیشہ پڑھے کہ رب انی مغلوب فانتصر، کہ اے میرے رب میں مظلوم ہوں، مجھے ستایا جا رہا، مجھے مارا جا رہا، مجھے پیٹا جا رہا ہے، تو ہی مدد فرما. اور اللہ ضرور مدد کرتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، سنیے ذرا غور سے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ قرآن مجید کے اندر ایک آیت ایسی ہے جو ہر ظالم کے دل میں تیر کی طرح لگتی ہے اور ہر مظلوم کے دل میں سکون والا تیر لگتا ہے، اسے سکون ہوتا ہے اس آیت کو سن کر کے. تو لوگوں نے کہا کہ اے امام صاحب بتلا دیجئے وہ کون سی آیت ہے. تو کہا کہ وہ جو آیت ہے وہ سورہ مریم کی آیت ہے کہ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے. اللہ اکبر. کیا کہا؟ کہ تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے. انسان جو کچھ بھی کر لے، جس انسان کے ساتھ جیسا سلوک کیا ہے، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو، چاہے وہ مال کا معاملہ ہو، جائیداد کا معاملہ ہو، زمین کا معاملہ ہو، پیسہ کا معاملہ ہو، انسان بھول سکتا ہے، ہم اور آپ بھول سکتے ہیں. لیکن اللہ نے کہا کہ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، تمہارا بھولنے والوں میں سے نہیں. یاد رکھ لیجئے، ہم اور آپ بھول جائیں گے. 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 3 سال کے بعد ہم ظلم کریں گے، ہمیں دفنا دیا جائے گا، دنیا ہمیں بھول جائے گی، لیکن اللہ ہمیں نہیں بھولے گا. اللہ ہمارے ظلم کو یاد رکھے گا. اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ اے لوگو اللہ کو بے خبر نہ سمجھو، اللہ کو غافل نہ سمجھو کہ ظالم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل ہے، اللہ کو معلوم نہیں ہے، اللہ کو خبر نہیں ہے. تم لوگ اللہ کو ایسا نہ سمجھو، اللہ ہر بات سے باخبر ہے. تو میرے بھائیوں، آپ جو ہے مظلوم کی بد دعا سے بچو، مظلوم کی آہ سے بچو. یاد رکھ لیجئے، مظلوم کی آہ سے انسان مالدار سے غریب بن جاتا ہے، اس کی تمام نسل، ایک نسل نہیں، تمام نسل برباد ہو جاتی ہے، اس کا سارا کاروبار تہس نہس ہو جاتا ہے. کبھی بھی کسی کے اوپر ظلم نہ کرو اور مظلوم کی بد دعا سے بچو، مظلوم کی آہ سے بچو. اسی طرح سے میں آج کل کے نوجوانوں کو یہ بھی کہوں گا کہ ماں باپ کی بھی بد دعا سے بچو. آج کل جو ہے نوجوان یہ ماں باپ کو تکلیف دیتے اور ماں باپ جو ہے بد دعا دے دیتے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو تکلیف برداشت کر لیتے لیکن اپنی اولاد کو جو ہے بد دعا نہیں دیتے. لیکن بہت سارے ایسے ماں باپ ہیں جو اپنے اولاد کو بد دعا دیتے. بھائی تکلیف ہے، بڑھاپے میں کون تکلیف برداشت کر سکتا ہے؟ تو ماں باپ کی بد دعا بھی لگ جاتی ہے. یہ مت سوچئے کہ ماں باپ تو دل سے بد دعا نہیں دیتے، ماں باپ چپ کے ایسے ہی بولتے، غلط بات ہے. ماں باپ اگر بد دعا دے دی تو لگ گئی اور دعا بھی لگ گئی. اس بارے میں حدیث سنیں گے؟ بولے بھائی سنا دیتا ہوں، آخری بات ہے، سن لیجئے. کیا ہے کہ ایک ماں تھی، ان کا بیٹا بڑا نیک تھا، ان کا نام جریز تھا. ماں آئی بلانے کے لیے کہ بیٹا آج ذرا مجھے کام ہے. نہیں سنے، نماز پڑھ رہے تھے. ماں 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ آواز دی، نہیں سنے. ماں بد دعا کرتی کہ اے اللہ تو میرے بیٹے جریز کو، بڑا نیک اللہ ولی تھے، معمولی انسان نہیں تھے، بہت نیک، بہت پہنچے ہوئے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہت بڑے نیک. بد دعا کر دی کہ اللہ اس جریز کو اس وقت تک موت نہ دے جب تک کہ یہ بدکار عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے. اللہ کی پناہ. اور ہوا بھی، بدکار عورت کا انہوں نے چہرہ دیکھ لیا. ایک عورت نے الزام لگا دیا ان کے اوپر کہ یہ جو میرے پیٹ میں بچہ ہے، یہ جو بچہ ہے نا میرے گود میں، اسی جریز کا. جبکہ یہ اپنے عبادت خانے سے باہر ہی نہیں نکلتے تھے، کبھی ان کو نکلتے کسی نے نہیں دیکھا تھا. الزام لگا دی. لوگوں نے خوب مارا توڑا، گھر کو گرا دیا، ان کے عبادت خانے کو گرا دیا. اور پھر جو ہے لوگوں کو دیکھ کر کے یہ مسکرا دی. لوگوں نے پوچھا کہ بھائی آپ عورت کو دیکھ کر کے، لوگوں کو دیکھ کر کے کیوں مسکرائے؟ کہا کہ میں انہیں اس لیے مسکرایا کہ مجھے معلوم ہو گیا کہ مجھے میری ماں کی بد دعا لگ گئی ہے. میری ماں نے یہ کہا تھا کہ جب تک تو بدکار عورت کا چہرہ نہیں دیکھے گا تب تک تو مرے گا نہیں، اور میں نے بدکار عورت کا چہرہ دیکھ لیا. دیکھیے محدثین کرام لکھتے ہیں کہ اگر ماں خدا نہ خواستہ یہ بد دعا دے دیتی کہ اللہ تو جریز کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ وہ زنا نہ کر لے، تو وہ بدکاری بھی کر لیتے تھے. لیکن ماں نے وہ بد دعا نہیں دی تھی. اپنے اولاد کو بد دعا نہ دیا کرو، دعا دیا کرو. بد دعائیں بھی قبول ہوتی ہے، دعائیں بھی قبول ہوتی ہے. لیکن اکثر لوگ اپنی اولاد کو بد دعا دیتے ہیں. بچہ شرارت کیا، ماں بولتی ہے جا
تو مر جا، آج تو واپس نہیں آتا، اتنا شرارت کر رہا تو ایسا ہو جاتا ویسا ہو جاتا، یہ لگ جاتی ہے۔ پھر کیا ہوا کہ جریج نے اس بچے سے خود پوچھا تو وہ بول دیا، دیکھیں کتنے بڑے اللہ کے ولی تھے، چھوٹا بچہ بول دیا کہ یہ جو ہے میرا باپ فلاں ہے، یہ جریج پاک و صاف ہے۔ دیکھیے ماں کی بد دعا لگ گئی، ماں کی دعا بھی لگ جاتی ہے۔ وہ بھی سن لیجیے، آخری بات ہے، شیخ سدیس کا نام آپ نے سنا ہوگا، کون ہے وہ معلوم ہے کہ نہیں؟ ہاں، کعبے کے امام ہیں۔ کعبے کے امام کیسے بنے جانتے ہیں؟ انہوں نے خود اپنا یہ واقعہ بتلایا کہ میں مٹی سے کھیل رہا تھا، مجھے بلا رہی تھی ماں، مجھے ماں بلا رہی تھی کہ بیٹے ادھر آ، میں نہیں آ رہا تھا، بار بار ماں کے بلانے پر بھی میں نہیں آ رہا تھا، ماں نے مجھے دعا دیا غصے میں۔ ایسی ماں ہونی چاہیے، کہا کہ جا اللہ تجھے، تو میری بات نہیں مان رہا ہے، اے سدیس جا، اللہ تجھے خانہ کعبہ کا امام بنا ہے۔ اللہ اکبر، ماں نے ایسا اس وقت کہا، اللہ نے سن لیا، آج وہ خانہ کعبہ کے امام ہیں۔ اللہ ان کی عمر میں، زندگی میں برکت دے۔ اللہ اکبر، دیکھیے یہ ماں کی دعا کا اثر اور ماں کی بد دعا کا اثر ہے۔ تو میرے بھائیوں، نہ کسی پر ظلم کرو، نہ ماں باپ کو ستاؤ، ماں باپ سے دعا لو، ماں باپ سے بد دعا نہ لو، اور کسی کا بھی حق نہ مارو، فوراً حق لوٹا دیا کرو۔ اگر حق رکھ لوگے، کسی کا حق مار لوگے تو دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد، تمام کی تمام نیکیاں بھی برباد۔ اگلا جو خطبہ جمعہ کا عنوان ہے بہت ہی اہم ہے کہ امریکہ میں لگی ہوئی آگ کا پیغام۔ میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کے حقائق پر آپ کو بہت ساری قیمتی باتیں بتلاؤں گا، تو آپ اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے اور اللہ سے قریب ہونے کے لیے اگلے خطبہ جمعہ میں پہلے سے حاضر رہیں۔